ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حملة الداء وعلى آثارهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وما جعله الله آخر الأهد من زيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. صلى الله صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں نصر دعا ہے اور ہمارے سوا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اس اللہ کا بہترین سے بہترین عنایت فرمائے. سید الشہداء کے اعزازوں میں منصور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضرانہ پروردگار اس کو سے کوشش میں جانا کہ قبول فرمائے. ہماری لیے روشن آخرت قرار دے. ہر جگہ پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات ہم سے دعاؤں کی لگا ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت قبولیت مجلس کی دعا کو شامل کرتے ہوئے مولانا زمان کے ظہور کی تعریف کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، رسالت الحقوق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پچھلی مجالس میں پیش کی. جس طرح صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام امام کی تعلیم کردہ دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ سجادیہ. اسی طرح امام نے ایک انسان پر، ایک آدمی پر، ایک فرد پر جتنے حقوق لازم ہیں اس میں کس کس کا حق ادا کرنا ہے اور ان حقوق کو ادا کیے بنا اور گزارا نہیں ہے، انہیں ادا نہیں کرنا ہے. ان حقوق کو امام نے 51 حصوں میں بیان کیا کہ ہر فرد پہ 51 قسم کے حق ہیں کہ جو اس نے ادا کرنا ہے. بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. حقوق اللہ، وہ حق کہ جو اللہ کے ہیں بندے پر. حقوق الناس یا حقوق العباد، وہ حق کہ جس کا تعلق انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. اس میں رشتہ دار آ گئے، والدین آ گئے، لویال آ گئے. پھر حق النفس ایک تیسری قسم بنتی ہے کہ خود انسان کی اپنی جان کا بھی اپنے اوپر کچھ حق ہے. انسان کے ہاتھ کا انسان پر کوئی حق ہے، انسان کے کان کا، آنکھ کا اپنے اوپر حق ہے کوئی، کہ جن حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. بس امام نے ان حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور یہ رسالت الحقوق کے نام سے حدیث، طویل حدیث ہے اور اس کے راوی بھی بہت مستند جناب ابو حمزہ شمالی چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں روایت نے یہ بیان کیا
کہ ابو حمزہ اپنے دور کے سلمان ہیں، ابو حمزہ اپنے دور کے سلمان ہیں، بہت بڑی شخصیت۔ پر جناب ابو حمزہ نے اس روایت کو امام سے نقل کیا ہے، ایک اہم دستاویز ہے۔ بس یہاں ایک جملہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک قانونی دستاویز بننے والی ہے، تب جب امام زمان ظہور کریں گے تو یہ امام کے کاموں میں شامل رسالہ ہے۔ جن قوانین کو امام نے سوسائٹی میں، معاشرے میں رائج کرنا ہے، وہ قوانین انہی رسالت لوگوں کو اس میں شامل ہے۔ اگر ہم جیسے ہم نے اس دفعہ ارادہ کیا کہ کم سے کم مومنین کو تعارف اس سے کروا دوں، ظاہر ایک اشرے کے اندر 51 حقوق سارے تو بیان نہیں ہو پائیں گے، چند حقوق بیان کیے جائیں، کم سے کم یہ مومنین کے اذہان میں اس کا نام بیٹھ جائے، اور پھر اس کے مطالعے کے لیے یا آگے کسی تفصیلی نشستوں میں اس پر تفصیل سے بات کی جا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزشتہ مجلسوں میں ہم نے ماں اور باپ کے حق کو اور شریک حیات کا جو آپس میں حق بنتا ہے اس کو بیان کیا۔ آج کی مجلس میں ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے اولاد کے حقوق کے بارے میں امام علیہ السلام نے چند نکات بیان کیے ہیں کہ اولاد کا حق باپ پر، والدین پر کیا بنتا ہے۔ جس میں سے بنیادی ترین بات جو امام نے فرمائی ہے کہ یہ اولاد چونکہ تمہارے نسب سے ہیں، ان کے انجام کی ذمہ داری تم پر ہے۔ کہاں تک؟ جب تک کہ تم عذر کی حد تک کوشش نہیں کرتے۔ عذر کی حد تک کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایک تمہارے ذمہ ہے وہ تم انجام دے دو، فراہم کرنے کی جستجو کرو، جو تمہارے بس میں تھا تم نے وہ پورا کر دیا، اس کو کہتے ہیں عذر تک پہنچ گیا۔ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ تربیت نہیں پاتا تو پھر والدین اس کے پکڑ میں نہیں آتے، اگر اس کے بعد بھی وہ نہ کرتے۔ پڑھے محمد و آل محمد۔ زمانہ وہ تھا کہ جب سکول میں ایجوکیشن کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے، وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف بھی توجہ کی جاتی تھی، لیکن اب جو جدید طرز تعلیم دیتی گئی اس میں تربیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آداب سکھانا، تربیت کرنا یہ پورا ایک الگ باب ہے۔ بس والد کے ذمے، اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بیان کیا، آپ کے ذمے 3 حق ہے بچے کے۔ پہلا اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا اس کی خوراک اور لباس کا بندوبست کرے، تیسرا اس کی تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، تربیت سکھائے۔ بس معصومین نے اپنی احادیث کے اندر، اہل بیت کی تعلیمات کے اندر ایک تو بیان موجود ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور پھر عملاً جو انجام دے کر دکھایا ہے وہ ایک پورا چیپٹر الگ ہے۔ جب مثالیں اس کرتا ہوں درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ہمارا نسبتاً، میں نے اس مجلس میں یا پہلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ تعلق اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ، ان کے بیانات کے ساتھ ہمارا تعلق ایک تو تھا کہ ہم نے فضائل والے چیپٹر کو لیا ہے، ہم فضائل سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہمیں ظاہر اس کی خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں موجود، ہمارے رگوں میں موجود محبت اہل بیت وہ تقاضا کرتا ہے۔ لیکن تھا کہ اس سے اگلے مرحلے میں سیکھنے والا موضوع بھی تھا، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا، یعنی ہم نے ان روایات کو بچپن سے سنا آپ نے کہ اللہ کے نبی بچوں کے معاملے میں کس قدر شفقت کرتے تھے کہ آپ نماز کی حالت میں ہوں اور بچے آپ کی پشت پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ نماز کو توڑ دیتے ہیں، بچوں کو نہیں اتار رہے۔ یہ فضائل کے باب میں ہم نے سنا ہے، لیکن کبھی اس کو تربیت کی نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت تھی۔ ممکن ہے کہ تربیت کی نظر سے دیکھا جائے بہت کچھ اس میں سے نکلے، سمجھ میں آئے۔ یعنی اب یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت نے کر کے دکھایا، نتیجہ کیا نکلا تربیت کا؟ اہل بیت کے گھرانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ باتیں سیکھ لی ائمہ کے علاوہ کہ جو باتیں نسبتاً جس طرح کا معیار ہم عام معاشرے میں بڑی بڑا دیکھیں، اہل بیت کے گھرانے میں چھوٹے بچوں کا وہ معیار موجود ہے۔ ایک مثال جو میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی مثال۔ مسلم بن عقیل کے 2 بچے،
آپ اندازہ کریں ایک 9 سال کا ہے ایک 11 سال کا ہے، 9 سال اور 11 سال کا بچہ. میرے اور آپ کے اوپر ہماری اولاد کا حق جو بنیادی ترین حق ہے وہ تربیت ہے. ہم ذمہ دار ہیں تربیت کے. اگر وہ تربیت نہ پائے پھر ہمیں پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ تربیت والدین نے اگر نہیں کی، والدین کی کوتاہی رہی، بچہ تربیت نہیں پاتا اور کسی بری سوسائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، برے دوستوں میں چلا جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس کا کردار اگر خراب ہو جائے تو اس بیٹے کی ہر کی گئے گناہ میں سے والدین کا حصہ الگ ہوگا. اس کے حصے میں سے اس کے کیے گئے اعمال میں والدین کا حصہ ہے. اور اسی طرح دوسرا بھی، اگر اولاد میں کوئی صالح ہوگی تو پھر اس کی ہر نیکی میں سے والدین کا حصہ ہے، ہر نیکی میں سے. اسی لیے صالح اولاد کو صدقے جاریہ شمار کیا جاتا ہے. یعنی صالح اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ذریعے سے ماں باپ کو نیکی پہنچتی رہتی ہے. ایک سلام پڑھے محمد محمد. بس یہ جو دونوں جناب مسلم کے دو بچے 9 سال اور 11 سال کی عمر، موضوع ہمارا تربیت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. کوفہ میں قاضی شریح کے گھر میں تھے. قاضی شریح کے ساتھ امیر المومنین کے دور میں قاضی شریح کے جناب مسلم کے ساتھ دوستی تھی جب مولا علی کوفہ میں تھے اس وقت. تو بچوں کے ذہن میں قاضی شریح کا نام تھا. تو یہ گھومتے گھامتے قاضی شریح کے گھر پہنچ گئے. اب قاضی شریح ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا وہ کردار باقی نہیں تھا جو امیر المومنین کے دور میں تھا. اس نے ان بچوں کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا کہ مدینے کے قافلے میں ان کو بھجوا دو. جب یہ جانے لگے تو قاضی شریح نے ان دونوں بچوں سے کہا، 9 سال اور 11 سال کا بچہ، اگر کوئی تم سے پوچھے تم کہاں تھے تو میرا نام نہ لینا، میرا نام نہ لینا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا نام نہیں لیں گے. قاضی شریح کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈانٹے یا کچھ کرے تب بھی نہ لینا. بچوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں لیں گے. پھر ایک جملہ کہا، اور آپ بے فکر ہو جائیں، اہل بیت کے گھرانے میں بچوں کو تربیت دینے وقت سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ وعدہ وفا کرنا سکھایا جاتا ہے. کہانی وعدہ وفا کرنا سکھایا گیا ہے. اب یہ بچے گرفتار ہوئے، یہ بچے گرفتار ہوئے زندان میں. بکیر بن عمران ہر طرح کے تشدد، ہر طرح کے ڈراوے کے ساتھ پوچھ رہے کہ کہاں پہ تھے، بچے نہیں بتا رہے. تو زندان کا جو دروگا تھا اہل بیت کا ماننے والا، اس نے ایک دن دونوں بچوں سے کہا تم لوگ بتا کیوں نہیں دیتے کہ کس کے گھر میں تھے، تاکہ تم پر سے یہ جو ظلم کرتا ہے، تمہیں الگ رکھتا ہے، کھانا کم دے رہا ہے، یہ تمہارے اوپر یہ ظلم ہے ختم ہو جائے. تو بچہ بڑا کہتا ہے کہ ہم وعدہ کر چکے کہ ہم نہیں بتائیں گے. تو زندانبان کہتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے چچا حسین کی شہادت کے لیے فتویٰ اسی قاضی شریح نے دیا تھا. بچے کہتے ہمیں پتا ہے. تب پھر کیوں بتا رہے؟ کہا وہ اس کا کردار تھا کہ ہمارا کردار. تو یہ زندانبان، مشغول نام کا زندانبان، اس کے زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا. کہتا ہے ہاں تمہیں تم سے بات کرتے وقت شاید میں یہ بھول جاتا ہوں کہ تم علی کے گھر پہ رہتے ہو، تمہارے لوگوں میں علی کا فون بول رہا ہے. نہیں بتایا، نہیں بتایا، یہاں تک کہ زندان سے فرار کروایا. ایک تو یہ معیار وعدہ وفا، حتی دشمن سے بات ہو، حتیٰ کہ اس سے وعدہ تھا کہ اس کا اپنا کردار درست نہیں ہے، لیکن اس وعدے پہ باقی رہے، ان سختیوں کو مسائل کو زندان میں جو پیش آئی برداشت کیا. اب جب زندان سے ان کو نکالا اس نے مشہور نے، اور یہ قرار کر گئے یہاں تک کہ قید ہو جاتے ہیں، اور حارث ملعون ان دونوں کو اٹھا کے فرات کے کنارے لے آتا ہے. اب اس نے تلوار کھینچی ہے. اب آپ سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان بچوں کو توحید کتنی سکھائی گئی ہے گھر کے اندر. میں جو بنیاد بنا رہا ہوں کہ توحید سے آگاہی کتنی تھی 9 سال اور 11 سال کے بچے کی. توحید سے آگاہی کس قدر ہے. اس قاتل نے تلوار کھینچی ہے اور اب شہادت کے قریب ہے. 9 سال اور 11 سال کا بچہ
اگر اس کے سامنے قاتل تلوار لے کے کھڑا ہو اور موت سامنے ہو تو ان کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ان کے ذہن میں کس طرح کے خیالات آنے چاہیے؟ ان کے ذہن میں کون سی بات آنی چاہیے؟ آیا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ڈر اور خوف وہ بچوں کے تقاضے عمر کا تقاضا تھا، لیکن حارث ملعون نے جب تلوار کھینچی ہے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر کی مہلت دو، ہمیں کچھ دیر کی مہلت دو۔ تو کہتا ہے کیوں؟ کیا میرے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہو؟ کیا میرے سامنے درخواست کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں بچے کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے چچا حسین سے سیکھا ہے کہ خدا کے سوا کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں، خدا کے سوا کسی کے آگے عاجزی کا اظہار نہیں کرنا، یہ ہم نے اپنے چچا حسین سے سیکھا ہے۔ بس ہمیں مہلت دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 11 سال اور 9 سال کا بچہ، موت سامنے ہے، شہادت سامنے ہے، تقاضا کر رہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ فرات کے کنارے ان 2 بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کر کے خدا سے دعا کی، ہمارے الہ ہم اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، تو اسی سے اس سے انتقام ہمارا کو خود لے، ہمارا منتقم تو خود بن جائے۔ اب آپ اندازہ کریں ان بچوں کے ذہن میں، ان بچوں کی تربیت جس گھرانے میں ہوئی ہے وہاں اس ترتیب سے ان کی تربیت کی گئی ہے، وعدہ وفا کرنے والے بھی ہیں اور توحید کے کس درجے پر فائز ہیں کہ جب مشکل کو سامنے دیکھا، موت کو سامنے دیکھا، تب بھی خدا کو نہیں یاد کر رہے ہیں، اپنے قاتل سے فریاد نہیں کی ہے، اپنے قاتل کے آگے نہیں گر گرائے ہیں، خدا کے سامنے فریاد کی ہے۔ یہ توحید کا بیان ہے۔ یاد رکھیے گا بغیر تربیت کے نہیں ہوتا یہ کام، تربیت کے بغیر یہ زبان پیدا نہیں ہوتی۔ بس اہل بیت کے گھرانے میں وعدہ وفا کرنا، جیسے اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو وعدہ وفا کرنے والا بنائیں، ہمارے بچے بھی باوفا بنے، ہمارا بچہ بھی وعدہ پورا کرنے والا بنے۔ حق ہے ہماری اولاد کا ہم پر جب ان کی درست تربیت کرے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی وعدہ وفا کرنے والا بنے تو بچپن سے والدین کی عادت ڈالیں کہ کبھی بھی اپنے بچے سے وہ وعدہ نہ کرے تو پورا نہیں کر سکتے، نہ ماں نہ باپ وہ وعدہ نہ کرے جو پورا نہیں کر سکتے۔ جیسے بعض اوقات گھروں میں روٹین ہے بچے کو خاموش کرانے کے لیے، اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس سے کوئی سی چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں، چپ ہو جاؤ تمہیں یہ لا کے دے دیں گے، یہ کر لو تمہیں فلاں چیز دے دیں گے۔ بس یہ وعدہ زبانی کیا ہوتا ہے، والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا، بعد میں نہیں کرتے تو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی بولنے کے بعد، قول دینے کے بعد بھی بدلا جا سکتا ہے، درست ہے نا؟ اب آپ اندازہ کریں قول کی پاسداری۔ امام حسین کے ساتھ جو بچے شامل تھے تو کربلا آئے ہیں، انہوں نے مدینے میں جو حسین بن علی کو دیکھا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے مدینے کے اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنی آسودگی والی جگہ پر اپنے سردار حسین کو دیکھا کہ انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ دیکھا کہ حسین کو حج چھوڑ کر مکہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تب بھی دیکھا کہ حسین بن علی قول پر باقی ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ کربلا آنا پڑا، قول پر باقی ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یہاں تک کہ 3 دن کی پیاس برداشت کرنی پڑی ہے، بیعت نہیں کی ہے۔ تو ان بچوں نے سیکھ لیا تھا، ان بچوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ آپ مقتل کی کوئی روایت اٹھا لیں، بچوں نے پانی تو مانگا ہے لیکن اپنے بچپنے میں بھی یہ نہیں کہا کہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے تاکہ یہ مشکلیں ختم ہو جائیں، نہیں۔ کیسی تربیت کی تھی بچوں کی؟ اب کربلا والوں کا یہ ذکر ہے تو جو سپاہی اسیروں کو لے کے شام گئے، اسیروں کے قافلے کو شام تک جو یزیدی سپاہی لے کے گئے، وہ ان بچوں کے بارے میں حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ انہوں نے بعد میں کمنٹس کیے، کہا کہ ہم نے ان بچوں کو ستایا، ہم ان کو تازیانے مارتے تھے، ہم ان کو ہر طرح سے ستاتے تھے، لیکن ہم نے ان میں سے کسی کے بچے کی زبان سے گالی نہیں سنی ہے، ان بچوں کی زبان سے گالی نکلے۔
یا ان بچوں نے، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی بچے نے خدا سے گناہ کیا ہو، شکوہ کیا ہو. یہ دو باتیں موجود ہیں روایات میں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ جن بچوں نے والدین سے گالی نہیں سنی ہوگی وہ دیں گے بھی نہیں کبھی. جن کے گھر میں گالی نہ ہو وہ بچے گالی نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے. جن بچوں نے والدین کو دیکھا ہو کہ انہوں نے مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود کبھی بھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، وہ بچے بھی کبھی نہیں کریں گے شکوہ. لہذا سیکھنے کے لیے، جیسے کہ امام نے حق معین کر دیا اولاد کا حق ہے، جس طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے لباس کا بندوبست کرنا ہے، اسی طرح اس کی تربیت بھی ہماری ذمہ ہے. اگر اس کی تربیت نہیں کی تو یاد رکھیں یہ حق ہے ہمارے اوپر، اور یہ حق بعد میں ہمارے لیے اگر ادا کیا تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، ادا نہیں کیا تو مشکلات پیدا کرنے والا ہے. اس طرح پر محمد مل کے بلند آواز میں درود پڑھیں محمد. بس اولاد کے حقوق میں سے یہ حق ہے ایک کا اچھا نام رکھنا. نام رکھنے کے معاملے میں اللہ کے نبی بہت زیادہ حساس تھے اس معاملے میں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے نبی نے تبدیل کیے. آپ نام پوچھتے تھے، انہوں نے نام بتایا تو نام درست نہیں ہوتا. جیسے ایک بچی کا نام بنا تو آسیہ کا عین سے، عین الف صاد یہ. ایک تو آسیہ الف مدار سے آتا ہے جو فرعون کی ضرورت تھی اور مومنہ خاتون تھی، وہ نہیں. عین سے آسیہ. آسیہ کا معنی بنتا ہے گناہ کرنے والی. پیغمبر نے پوچھا نام کیا ہے؟ آسیہ. آپ نے فوراً نام تبدیل کر دیا، اس کا نام بدل دو، اس کا نام عالیہ رکھو. آسیہ نام درست نہیں ہے. کتنی ایسی جگہ تھی بعضوں کا جگہ کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا، پیغمبر جگہ کا نام تبدیل کر دیتے تھے. اسی لیے نام رکھنے کا فلسفہ جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ خوبصورت ہے. اسلام میں نام رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ تاریخ کی ان شخصیات میں سے کسی شخصیت پہ اپنے بچے کا نام رکھیں جس کی شخصیت کو زندہ رہنا چاہیے، جس کے نام کو معاشرے میں باقی رہنا چاہیے، جس کا نام لوگوں کی زبان پر رہنا چاہیے. اس سوال پر جنہوں نے تاریخ میں، جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے اللہ کے نبی اور اہل بیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. رائج ہو. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اگر ایک علاقے میں مومنین کی آبادی ہے تو وہاں کسی ایک کے پاس سارے نام موجود ہوں، سب نام جو ہے ترتیب کے ساتھ شہدائے کربلا کے نام موجود ہوں، امیر المومنین کے اصحاب کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، امیر المومنین پر ایمان رکھنے والے، پیغمبر پر ایمان رکھنے والے لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دیا، وفا نبھائی، ان ناموں کے حساب سے نام رکھا جائے تاکہ ان ناموں کو احیا کرے جنہوں نے قربانی دی ہے. حق بنتا ہے کہ ان کے نام کو زندہ کیا جائے. اسی لیے اولاد کے حقوق میں سے ایک حق درست اور اچھا نام رکھنا. بعض اوقات ماں باپ خود نام بگاڑ دیتے ہیں گھر میں، وہ تو پیار میں ایسا کرتے ہیں لیکن وہی بگڑا نام بعد میں مشہور ہو جاتا ہے. وہ بچے کی شخصیت کے لیے مفید نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے نام کا درست ادا کرنا بھی ضروری ہے. قرآن کا حکم ہے وَلَا تَنَالُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارا کرو. اللہ کی زبان پسند نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے نام لے کر پکارو. لہذا حق کے اولاد نام اچھا رکھنا، ان کے لیے لباس و خوراک کا بندوبست کرنا اور ان کی بہترین تربیت کرنا. اور تربیت گاہ پروردگار نے ہم پر لطف کیا ہے، یہ فرش ازاں تربیت گاہ ہے. اس فرش ازاں کے ذریعے تربیت ہو، پھر یہاں پر بیان ہو تاکہ تربیت کی طرف توجہ کی جائے، لوگ متوجہ ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. ایک انسان یاد رکھے کسی ایک فرد کی تربیت اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی ایک شخص کو نجات ملے، ہماری اولاد میں سے مل جائے، ہم نے ایک اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اس کو نجات تک پہنچایا، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہارے ہاتھوں کوئی ایک شخص نجات پا جائے تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے.
ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی اہمیت بتانے کا، کسی چیز کی فضیلت بتانے کا. لہذا جیسے کہ کل ہم نے عرض کیا، ماں کا حق، باپ کا حق، شریک حیات میاں بیوی کا آپس کا حق، آج یہ چوتھا حق اولاد کا. بس اولاد کے حق کو ادا کرے، یہاں پر خانوادہ مکمل ہوتا ہے، فیملی کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب اگر فیملی کے ان حقوق کو ادا کیا جائے تو یاد رکھیے گا ایک ایسا گھرانہ، ایک ایسا خانوادہ وجود میں آئے گا جو سکون بخش ہوگا. جو پروردگار جس طرح کا خانوادہ چاہتا ہے، اسلام جس طرح کا گھرانہ چاہتا ہے، ویسا گھرانہ وجود میں آئے. پھر اگر تربیت یافتہ لوگ پیدا ہو، جیسے میں نے اور آپ نے اپنے بچے کو جب بھی دیکھا ہے تو کس نظر سے دیکھا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں کس حوالے سے؟ اپنے بچے کے مستقبل کا جب بھی سوچتے ہیں تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب بھی دیکھیں، جیسے میں اپنے بچے کو پڑھاؤں، اچھا پڑھاؤں، بڑے اسکول میں بھیجوں، انگریزی تعلیم دو، زیادہ سے زیادہ وہ اچھا سیکھے، تعلیم حاصل کرے. جی ٹھیک ہے، نتیجہ کیا چاہتے ہیں؟ نتیجہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مستقبل میں کوئی بڑا افسر بن جائے، اچھی جگہ چلا جائے، اچھے پیسے کمائے. اچھا پھر کیا ہو؟ پھر یہ ایک آسودہ اور آرامدہ زندگی گزارے. ٹھیک ہے، یہ سارا مقصد ہے. اب اگر سوال پوچھیں وہ جو بنیادی مقصد ہے ایک اہل بیت کے ماننے والے کی اولاد کا، وہ کہاں گیا؟ وہ جو بنیادی مقصد تھا، بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم ایک ایسے امام کے انتظار میں ہیں جنہوں نے آ کے اس زمین پر حکومت قائم کر دی ہے، جنہوں نے آ کر اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار کر رہے ہیں یا اپنے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا اپنے بچے کے بارے میں کہ میں اپنے بچے کو وہ تعلیم اس کو دلواؤں تاکہ امام کا ظہور ہو تو اس کی یہ ڈگری اس کے کام آئے؟ جبکہ ہمارے پاس فوکس کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے فیوچر پہ کام آئے، اس کے مستقبل میں کام آئے. لہٰذا منع نہیں، آپ دنیا کے حوالے سے اس کے لیے پلاننگ ضرور کریں، لیکن ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں ہم نے اپنے بچوں کو امام زمان کا اگر سپاہی بنانا ہے تو ایک امام زمان کے سپاہی کی جو خصوصیات و خاصیتیں ہوتی ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے تربیتی مرحلے سے گزارنا ضروری ہے. اور اگر تربیت کا پروسیس نہ کریں تو پھر وہ نتیجہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. صلوات پڑھیں محمد محمد. اسی طرح ان حقوق کو بیان کرتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام نے اگلا حق جو بیان کیا وہ بھائی کا حق ہے. بھائی کا حق. اب بھائی سے مراد ایک تو بھائی وہ ہوا کہ جو سگا بھائی جس کو کہے، ماں اور باپ کے ذریعے سے جو آپس میں رشتہ بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے جو رشتہ بنتا ہے، ایک تو وہ بھائی ہوا. اور دوسری قسم بھائی کی ہے ایمان کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے، ایمان کی وجہ سے رشتہ بنے. یاد رکھیں جس طرح سگے بھائی کا حق ہے، جتنا حق سگے بھائی کا ہے اتنا ہی حق ایمانی بھائی کا بھی ہے، اتنا ہی ہے. بس ایک نہیں ہے، باقی سب میں شامل ہے. وہ ایک کیا ہے؟ اگر وراثت کی منتقلی ہونی ہو، اگر وراثت منتقل ہونی ہو، ماں باپ اور اولاد نہ ہو تو وہاں پر پھر بھائی کو وراثت جاتی ہے، وہ سگے بھائی کو جائے گی. اس کے علاوہ جتنے حق ہیں وہ ایمانی بھائی کے بھی اتنے ہی حق ہیں. چند چیزیں آج کے مجلس میں اور چند چیزیں ہم کل کے مجلس میں برادران کے بھائیوں کے حقوق کے بارے میں عرض کریں گے. ایک مسئلہ امام رضا علیہ السلام معاملہ یہ پیش آیا کہ مدینے میں امام جب مدینے میں تھے تو مدینے میں امام کے زیارت کے لیے آنے والے یا امام کے مدینے میں ہونے کی وجہ سے مدینے میں رہائش اختیار کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. مدینے میں یعنی کہ جو مدینہ کے باشندے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اور وہ ساری تعداد ظاہر امام علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی زیارت کے شوق میں یہاں آئے ہوئے تھے. اب حکومت وقت کو مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ جو بھی مدینے کا رہائشی ہے ایک وہ رہے گا،
یا جو یہاں کے رہائشیوں کا قریبی رشتہ دار ہے وہ یہاں رہے گا، جو یہاں کے رہائشیوں کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے اسے ہم مدینہ سے باہر نکال دیں۔ اصل مقصد امام علیہ السلام سے دور کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ اب اس پہ انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بڑے میدان میں جو بھی غیر مدینہ جو باہر سے آگے لوگ تھے ان سب کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا گیا، اور اس کے بعد اہل مدینہ کو بھی وہاں بلا لیا گیا، اور اہل مدینہ سے کہا گیا ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ نشاندہی کرے اور رشتہ بتائے۔ اب دیکھا تو اکثریت کسی کے رشتہ دار نہیں، اب وہاں پہ وہ چلو یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، اب گورنمنٹ ان کو مدینے سے خارج کرے گی، مدینہ بدل کرے گی۔ اتنے میں کسی نے صدا بلند کی، ابھی رکن عثمان رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، امام وہاں پہ تشریف لائے۔ میں نے کہا تو اخوت سمجھا ہو، ایمانی بھائی، امام وہاں پہ تشریف لائے اور حاکم موجود تھا، گورنر موجود تھا۔ گورنر سے کہا کیوں ان لوگوں کو تم تنگ کر رہے ہو، یہ مدینے میں آباد ہو کے آ رہے ہیں تو۔ گورنر نے کہا قانون پاس ہو گیا ہے، اگر آپ قانون کے مطابق کوئی حل نکالے تو ہم ان کو رہنے دیں، الا نہیں۔ کیا قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ یا مدینے کا رہائشی مدینے میں رہے گا یا رہائشیوں کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ مدینے میں رہے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے میرے رشتہ دار، یہ سارے میرے رشتہ دار۔ اور اس کے بعد امام نے ان سب کی طرف رخ کر کے کہا ہاں تم میں سے کون کون میرا رشتہ دار بننا چاہتا ہے؟ اب دن یہ تھا سب کے سب کھڑے ہو گئے، جیسے کہ کون نہیں بننا چاہے گا کہ رشتہ جو ہے رشتہ دار اگر ملک میں موسیٰ رضا جیسا ہے تو ہم سب آپ کے رشتہ دار۔ ایک شور غل ہوا، حاکم نے کہا رکو، ایسے نہیں ہوگا بات، قانون پاس ہوا ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، سرکار کی ریٹ ٹائم کر دی ہے۔ کہا اے علی ابن موسیٰ رضا، آپ نے کہا کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، بتائیں ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ حاکم اپنے حساب سے مشکل میں ڈالنا چاہا، کہا بتائیے آپ کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے؟ امام نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ جو ان کا بھائی ہے، ایک دفعہ فقط حاکم نہیں مجمع پہ بھی سکوت طاری ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ بھی ایک دفعہ چپ ہو گئے کہ امام نے اپنے بھائی کہا، میں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں۔ تو حاکم کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ بنی ہاشم اور آپ سردار عرب کے، اور یہ تو مخلص لوگ ہیں، غریب مسکین لوگ، ان کو آپ اپنا بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا بحث مت کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو جانے دو۔ حاکم کہتا ہے نہیں، آپ اپنی بات کو ثابت کریں گے تب میں اس کو قبول کروں گا، اگر ثابت نہیں کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام حاکم کے قریب آئے، کہا کیا مجھ سے دلیل چاہتے ہو کہ میں تمہیں دلیل دوں کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ کہا ہاں دلیل دیں۔ امام نے کہا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چونکہ یہ بھی صاحب ایمان ہے میں بھی صاحب ایمان ہوں، تو ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، کیا تم اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ سکتے ہو؟ تو حاکم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی جواب نکل نہیں پایا، خاموش ہو گیا۔ امام نے ان لوگوں سے کہا جا کر آرام سے رہو مدینے میں، تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ لوگ اٹھے، امام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، پلٹتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہوئے گئے لوگوں یاد رکھو فقط علی مرتضیٰ ہی مشکل کشا نہیں تھے، علی رضا بھی مشکل کشا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس اخوت بھائی چارہ اسلام کا سب سے خوبصورت ترین جو پیغام تھا، یہ اخوت تھی۔ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، پیغمبر کی حدیث ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، مسلمان کبھی دوسرے کو حوادث کا حوالے نہیں کرتا۔ بس یہ ایمانی جو رشتہ ہے اس کے بھی تقاضے ہیں، 30 حقوق بیان کیے ہیں، بھائی کے بھائی پر 30 حق بیان کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں میں اور آپ معاشرے میں چاہے ہم ایمانی بھائی کی بات کریں
چاہے سگے بھائی خونی اور جو دودھ شریف بھائی ان کی بات کریں، ہر دو صورت میں 30 حق بنتے ہیں، 30 حق۔ ان 30 حقوق کی ادائیگی کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے یا یہ 30 حقوق توقات اور کچھ واقعات آپ کی خدمت میں کہیں کہ مجلس میں پیش کریں گے۔ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ جو رسالت حقوق ہے یہ آئین نامہ ہے ایک جو ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے، ہر اس کا حق ہے۔ آیا میں وہ حقوق کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ ان حقوق کی ادائیگی لازم، اور جب تک حق ادا نہ کرے، حق وہ چیز ہے جب تک ادا نہ ہو تب تک اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ حق کا معاملہ ادا کیے بغیر حل اس کو کرم کے ساتھ معاملہ حل ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی حل کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی لوگوں کے ذریعے ہی ہوگا۔ مثلا کسی کا دل دکھایا تھا تو اس کے دل میں خدا کی طرف سے نرمی پیدا ہوگی، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اگر کسی کا کچھ دینے والا تھا تو خدا وارثین کو کسی ذریعے سے پیغام دلوائے اور وہ ادا کر دے۔ لہذا ہم نے اسی فرش اعضاء سے یہ سیکھنا ہے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ 3 محرم عموماً 3 محرم کو سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی مصیبت کے چند جملے عرض کیا کرتا ہوں۔ امام حسین کے سفیر مسلم نائب امام بن کے کوفہ آئے تھے۔ کوفہ میں جس نے مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو گویا حسین کی بیعت کی، یہ تھا مطلب۔ اور پھر کوفہ میں وہ معاملات ہو گئے کہ ابن زیاد کے آنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے۔ اب بس جب مسلم تنہا رہ گئے، مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کے سپاہی آئے۔ اب جب علی کے شیر نے لڑنا شروع کر دیا تو کوفہ کی گلیاں میدان کارزار بن گئی۔ ایک اکیلا بنی ہاشم کا شیر لڑ رہا ہے کوفہ کی گلیوں میں۔ ابن زیاد کی ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں آ رہی ہیں، سپاہی آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ملعون محمد بن اشعث نے ایک گڑھا کھدوا کے اسے اوپر گھاس سے پول کیا اور مسلم کو لڑاتے لڑاتے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے یہاں تک لے آئے کہ اس گڑھے میں گر گئے۔ جب گر گئے، زخمی ہو گئے، یوں پھر امان کا دھوکہ دے کر مسلم کو گرفتار کر کے لا کے پیش کر دیا ابن زیاد کے دربار میں۔ اب جب ابن زیاد نے اپنا فیصلہ سنانا تھا تو مسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت کروں، کسی کو وصیت کرو۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو کس کو وصیت کرنا چاہو۔ عمر سعد کے ساتھ کیونکہ ایک تعلق پرانا تھا، عمر سعد سے کہا میری وصیت سن لو۔ عمر سعد کو ایک طرف لے کے گئے، کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں کچھ لوگوں سے قرض لیا ہے، میری زرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب یہ مجھے مار دے تو پھر میرے جنازے کو دفن کر دیں۔ پھر ایک جملہ کہا میری دونوں وصیتیں اگر پوری نہ بھی کر سکو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری تیسری وصیت پوری ضرور کرنا۔ تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا جب کوفیوں میں بیعت کی تو میں نے مولا حسین کو لکھ دیا تھا کہ مولا آپ کوفہ تشریف لے آئیں، لیکن اب کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، بس میرے مولا کو ایک خط لکھ دینا میری طرف سے کہ مولا کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ کہا کہ اے آقا حسین اگر آپ فقط بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ہوتے تو پھر میں آپ کو نہ روکتا، لیکن آپ کے ساتھ خواتین ہیں، آپ کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، مولا کوفہ نہ آئیے گا۔ اے عزاداران مولا، مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام مقام ذو حسن پہ تھے، امام کو مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اب جب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو مولا حسین نے جناب ثانیہ زہرا کو بلایا اپنے خیمے میں اور مسلم کی شہادت کی خبر سنائی۔ جناب زینب نے ویڈیو کیا، مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب سنبھالو، ابھی ہم نے بہن رقیہ کو قتل کر دیا، آپ ذرا جائیے، جا کر جناب رقیہ کو اور جناب مسلم کی ایک چھوٹی بچی چھوٹی بیٹی تھی کیا اسے بھی لے کر آئیں۔ عزاداران مولا اللہ اکبر، کہتے جناب رقیہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہیں۔
امام حسین نے بہن رقیہ سے کچھ نہیں کہا، مسلم کی بیٹی کو اٹھا کے گود میں رکھا اور اس سے پیار کا، محبت کا، شفقت کا اظہار کرنے لگے۔ اب حسین نے جب محبت کا اظہار کیا، جناب رقیہ گھبرا کر کہتے ہیں بھیا آپ میرے بچوں سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، لیکن آج آپ کا انداز ایسا ہے جو آپ یتیموں سے شفقت کیا کرتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا جو بہن رقیہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، مسلم کی بیٹی سے کہا اے میری بھانجی تمہارا ماموں ہوں، آج کے بعد تمہارا سرپرست حسین ہے، تم فکر مت کرنا، تمہیں جو چیز چاہیے تم اپنے ماموں سے کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا بس آپ نے جملہ کہنے لگا، بس مسلم کی بیٹی جناب رقیہ چلے گئے۔ اب حسین کی 4 سال کی بچی آ گئی، آ کر کہتی ہے بابا جان آپ بچوں سے ویسے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے چچا مسلم کی بیٹی سے جو محبت کا اظہار کیا وہ بہت زیادہ تھا۔ امام حسین نے اپنی بچی کو گود میں بٹھا کر کہا سکینہ بچی جناب چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ کی جو بہن ہے وہ یتیمہ ہو گئی ہے، اس لیے میں نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ پہلے جملہ کا میرے مولا نے سکینہ یاد رکھنا یتیموں کے دل بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ شفقت کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہو کہ جملہ کہوں میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے ایک منظر دیکھا، ایک گھر میں کوئی بچے یتیم وہاں آئے ہوئے اس گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہ صاحب خانے کو کوئی مسئلہ ہوا، غصہ آیا، اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں وہاں موجود تھا، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو اس سے زیادہ وہ یتیم بچے سہمے ہوئے تھے۔ میں نے بعد میں ان سے کہا اب یتیموں کے سامنے اپنے بچے کو نہیں ڈانٹا کرو، کیونکہ یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بس آگے اللہ تعالیٰ نے مولا اب حسین کی بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیموں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اے عزاداران مولا عصر عاشوراء جب صدا بلند ہوئی الا تذکر الحسین کربلا، سکینہ کو پتا چلا یتیم ہو گئی ہے، خیمے سے باہر کھڑی ہے، دیکھا شبہ لہید آگے بڑھ رہا ہے۔ آخری جملے سادات سے معافی کے ساتھ کہنے لگا ہوں، بچی یہ سمجھی شاید کوئی دفتر شفقت پھیل میں آیا ہے، لیکن جب اجر رسالت ملا سکینہ گانے پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرح وہ کر کے کہتی ہے بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ، لیکن آپ کی بچی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا رحمة الله أن القوم الظالمون وأن عجل عندك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من صالح أعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اكشف هذه الأمة أموالهم المكروزون وعجل لنا ظهورهم إنه يعلم فإنه من أراد برحمتك يا أرحم الراحمين.